بیٹا آگے آ جائیں، یہاں پر آ جائیں یہاں پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ، میں نہیں بٹھایا، کوئی بات نہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے ملتزم۔ ملتزم سے لپٹ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں، حیرت والی بات یہ ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہونی ہوتی، جب بندہ وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دعا ویسے ہی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ موجودہ دور کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر کے یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن جب وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس دعا کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، جس کا قبول کرنا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک دوست تھے انجینئر، انہوں نے وہاں پر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کر کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ میں نے جا کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو فون پر میری بیوی بات کر رہی تھی، کال کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کال کیوں کی؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، لہٰذا آج میں اسے مدرسے میں بٹھا کر کے آئی ہوں قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ رب العزت نے عنایت فرما دی، ادھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی۔ اور دیکھیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، آپ فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ ملتزم پر دعا مانگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام سے نیچے سند متصل کے ساتھ چلی ہے، لیکن جہاں ہر راوی نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہیں ہر راوی نے اپنا یہ تجربہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ لہٰذا جس طرح اس حدیث مبارکہ کی روایت کے اندر تسلسل ہے، اسی طرح جن حضرات نے وہاں پر دعائیں قبول ہونے کی تصدیق کی ہے
ان کی اس بات کے اندر بھی تسلسل ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی ہیں اللہ جل جلالہ نے وہ ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے۔ باقی جو 16 مقامات ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں، وہ میرے پیارے بھائیوں یہ ہیں: مطاف، میزاب، بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر، اسی طرح زمزم کے کنویں کے پاس، اسی طرح صفا پر، مروہ پر سعی کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ جل جلالہ میرے پیارے بھائیوں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ ہر مومن کو ان مقامات مقدسہ کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار اپنی زندگی میں اس سعادت سے نوازے۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کا بھی ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ عبادت بتائی کہ میرے بندو جب تم میرے گھر آؤ تو دیوانے بن کر کے آؤ۔ اس محبوب حقیقی نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، اب تم 2 چادروں میں لپٹ جاؤ جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لو کہ تمہارا اب دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ آہیں بھی بھرتا ہے، اور اس کی زبان سے گنگنانے کے انداز میں اپنے محبوب کی یاد میں محبت بھرے کچھ نہ کچھ کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام پہن کر کے نکلو تو کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یوں سمجھ لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین کے اندر ڈالتے ہیں، پھر انہیں چند چکر گھماتے ہیں، اس کے بعد وہ کپڑے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں نکال لیتے ہیں، اسی طرح یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی دلوں کی ایک واشنگ مشین بنا دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم دنیا کے اندر رہ کر اپنے دل کو کالا کر لیتے ہو، تم گناہوں کے اندر زندگی گزار کے، گناہوں سے لت پت زندگی گزار کے اپنے دل کو میلا کچیلا کر لیتے ہو، لہٰذا جب تم ہمارے گھر آؤ گے تو ہم یہاں تمہیں بس 7 چکر دلوائیں گے، اس کے بعد تمہیں گناہوں سے دھو کر کے پاک و صاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس حقیقت کا سمجھنے والا بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اب آپ جو ہے وہ حج کا فلسفہ بھی سمجھ لیں کہ حج کا فلسفہ آخر ہے کیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں ایک مومن بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو آزمانا چاہا تو اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ پہلے مومن بندے کا مالی امتحان لیا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ محبوب کے کہنے پر مال خرچ کرتا بھی ہے نہیں کرتا۔
تو اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ اپنے اے پیپر کے اندر پاس ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے مومن بندے کا بی پیپر لینا چاہا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے ذریعے سے بندے کا جسمانی امتحان لیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے زکوٰۃ ادا کر کے مالی امتحان کے اندر تو کامیابی حاصل کر لی، اب تو ذرا میری خاطر ان اوقات کے اندر کھانا پینا بھی چھوڑ کر کے دکھا۔ لہٰذا جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھیں کہ بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ دیکھیں، دستور یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب بندہ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے میرے عزیز بھائیوں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ لہٰذا رمضان المبارک کے فوراً بعد میرے پیارے بھائیوں حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی بھائی عید الفطر سے اگلے دن ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مومن بندہ حج کے سفر پر نکلا، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، یہ امیر و غریب کا فرق ختم کر دو، تم شاہ و گدا سب کے سب ایک بن جاؤ، تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو، لہٰذا ہماری محبت میں دو چادروں میں لپٹ جاؤ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آؤ۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں ایک مومن بندہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان سعادتوں سے نواز دے۔ ایک اور بات دیکھیں، بڑی ضروری آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، ہمارے جو اکابر ہوئے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوئے ہیں، وہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ حج کے سفر کیا کرتے تھے۔ آج تو اللہ جل جلالہ نے بڑی ہی آسانیاں فرما دی۔ آج آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف سڑکیں ایئر کنڈیشن نہیں ہیں، باقی ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے۔ اس سے پہلے بڑی مشکلات تھیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ، یہ فرماتے تھے کہ جب ہم پانی کے جہاز کے ذریعے حج کو جاتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ لنگر انداز ہونے کے بعد ایک مہینہ انتظار میں کھڑا رہتا اور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے۔ آج تو میرے عزیز بھائیوں آپ جدہ اترے، مشکل بمشکل 1 سے 2 گھنٹے میں آپ جدہ ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے تو ہمیں اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پاس اونٹوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا تو ہم پیدل سفر کیا کرتے، جدہ سے مکہ مکرمہ کے لیے پیدل جاتے، اور میرے پیارے بھائیوں پہاڑیوں پر پیدل چڑھتے اور پیدل ہی اترا کرتے۔ آج تو ان پہاڑیوں کو کاٹ کر کے سیدھا راستہ بنا دیا گیا، آج تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے۔ اور یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھنا ہوتا تھا، اسی طرح وضو اور غسل کا پانی بھی رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ راستے میں ہمیں کہیں بھی پانی نہیں ملتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مشقتیں ہوتی ہوں گی، کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ آسانیاں تو میرے پیارے بھائیوں آج ہوئی ہیں، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔
بلکہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانے میں خود عرب کے رہنے والے لوگوں کے اوپر بڑی غربت کا عالم تھا۔ آج تو اللہ رب العزت نے وہاں سونے اور تیل کے ذخائر کھول دیے، جن کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہو گئی۔ اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ میں آپ کو تقریباً 1960 سے پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہی حافظ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر خود بھی کس قدر غربت کا عالم ہوتا تھا۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے جا رہے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک بوڑھا دیہاتی کہیں سے آ گیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ان کے لیے کھانا پکا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے آٹا نکالا تاکہ گوندھ کر کے روٹی پکائے۔ دیکھیں جب اس دیہاتی نے کچا آٹا دیکھا تو یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں، بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی بے تابی اور بے چینی کی وجہ سے اس دیہاتی سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک پیالہ پانی کا بھرا اور ایک مٹھی بھر کر کے وہ کچا آٹا اس پیالے کے اندر ڈالا اور اسے گھول کر کے پی گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت کا کس قدر عالم تھا۔ لیکن اصل بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر غربت کے دور میں بھی، اس قدر غربت کے عالم میں بھی یہ حضرات بیت اللہ شریف سے جتنی محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت کے گھر سے جتنی محبت کرتے تھے، اس کا میں اور آپ میرے پیارے بھائیوں تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ خوشی خوشی چلا جاتا۔ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس سے محبت سی ہو گئی اور وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ مانوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا اور حرم شریف کا ہمارا سفر پورا ہو گیا تھا تو میری اہلیہ نے اس معصوم بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ کہاں؟ میری اہلیہ نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ملک کے اندر لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ملک کے اندر کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا وہاں پر گرمی بھی کم ہے، آپ کو وقت پر کھانا ملے گا، پانی ملے گا، اچھا لباس ملے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر طرح کی نعمت آپ کو ملے۔ دیکھیں حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو غور سے سنتا رہا۔ جب میری بیوی نے اپنی باتوں کو پورا کر لیا، وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان، کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف بیت اللہ کا پڑوس چاہیے، مجھے صرف اللہ رب العزت کے گھر کا پڑوس چاہیے۔ اتنی غربت کے عالم میں بھی یہ حضرات اللہ رب العزت کے گھر سے اتنی محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے گھر کے پڑوس میں بسایا ہوا تھا۔ آج میرے پیارے بھائیوں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر بھی بیت اللہ کی رچا اور بسا لیں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کرائیں گے اور بار بار کرائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس سعادت سے نوازے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔